تبوک کا ایک واقعہ سنیے. یہ واقعہ بھی بہت اہم ہے معاشرے میں. اس قسم کے جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے. جنگ تبوک رمضان کے زمانے میں یہ واقعہ جنگ تبوک کا ہوا تھا, اور تبوک جو ہے 600 مدینے سے 600 کلومیٹر دور فاصلے پہ ہے. تقریباً 30,000 کے قریب مسلمان تھے رسول اللہ کے ساتھ جو تھے. وہ لوگ اس جنگ میں شرکت کرنے کے لیے گئے. غربت کا یہ عالم تھا اس زمانے میں اسلام کی کہ ایک کھجور 2 مسلمان لیتے تھے. ایک کھجور 2 مسلمان. اتنا دور فاصلہ تھا کہ سواری نہیں تھی. بہت رسول اللہ نے کہا تھا کہ سب لوگ چپلیں اضافی جوتے چپل رکھ لیں, کیونکہ راستہ چلتے 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 پھٹ جائے گا, پھر پیر میں چھالے پڑیں گے. تو رکھ لیا گئے تھے, جا رہے تھے. کتنے اچھے لوگ تھے یہ 7 دن. ہم سے کون سی ایسی محنت کروائی جا رہی؟ کوئی بھی محنت نہیں کروائی جا رہی. آپ سے کون سا فاقہ کروایا جا رہا کہ گھر میں اپنے حصے کا جو ہے اگر بچہ چھوٹا بھائی چھین کے لے جائے تو کتنا جھگڑا ہو رہا ہوتا. وہاں ایک کھجور پہ 2 مسلمان چل رہے تھے. لیکن جب وہاں پہ جانے لگے تو کچھ منافقین اور کچھ 3 کے قریب مسلمان ایسے تھے جو ٹال مٹول میں رک گئے کہ اچھا چلے جائیں گے, ابھی پہ کل چلے جائیں گے, جب پرسوں چلے جائیں گے. ٹال مٹول کرتے رہے یہاں تک کہ وقت گزر گیا. وقت گزر گیا تو جب یہ لوگ جنگ کر کے واپس ہوئے تو یہ لوگ استقبال کے لیے گئے. جب یہ لوگ استقبال کے لیے گئے تو رسول اللہ نے کہا کہ تم لوگ کیوں نہیں گئے تھے؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول آپ سے جھوٹ تو بول نہیں سکتے. بات ہے کہ ہم لوگ سستی اور ٹال مٹول میں رکے, پھر آج چلے جائیں گے, کل چلے جائیں گے, آج چلے جائیں گے, کرتے رہے یہاں تک کہ وقت گزر گیا. اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا, وہ چلے گئے. یہ لوگ آگے بڑھے جو دوسرے صحابی تھے کہ ان سے استقبال کرے, ان سے انہوں نے بھی منہ پھیر لیا, وہ لوگ بھی چلے گئے. یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے. بات مدینے میں پھیل گئی. مدینے میں کوئی آدمی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. مدینے والے کوئی ان لوگوں سے بات نہیں کر رہے ہیں. بات پھیل کے گھر تک گئی. گھر میں بیویاں ان سے بات نہیں کر رہی. بیویاں بات نہیں کر رہی اور بیویاں رسول اللہ کے پاس پہنچ گئیں. اور رسول اللہ کے پاس پہنچ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہم اپنے مردوں کو کیا چھوڑ دیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں, ان سے تعلقات منقطع رکھو لیکن چھوڑو مت, انہیں کے ساتھ رہو. اب یہ لوگ باہر بیٹھ کے تینوں توبہ تلہ کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے. کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. لوگ آتے تھے دور سے کھانا دے کے چلے جاتے تھے, بات کوئی بھی نہیں کرتا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے لوگ بھی نہیں بات کر رہے ہیں, گھر میں ہمارے رشتہ دار بات نہیں کر رہے ہیں, بیویاں ہماری بات نہیں کر رہی ہیں, تو اب کیا کیا جائے؟ تو ان کا کہا اب ہم لوگ ایسا کرتے ہیں, ہم لوگ بھی ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جاتے ہیں اور پہاڑ پہ چلتے ہیں, وہاں چل کے توبہ کرتے ہیں. یہ لوگ وہاں سے بھی اپنے پاس سے بھی الگ ہو گئے, دور چلے گئے, پہاڑ کے پاس چلے گئے, وہاں جا کے توبہ کرنا شروع کیا. توبہ کرتے ہیں یہاں تک کہ توبہ کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت سورہ توبہ آیت کی نشان 117 نازل ہوئی. کیا نازل؟ اس میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہوا کہ ایک جماعت کے دلوں میں کجی پیدا ہو گئی تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لیا اور ان پہ ترس کھا کے مہربانی ان پہ کی. کیا ہوا؟ اب توبہ جا کے قبول ہوئی. کیوں قبول ہوئی؟ اس میں کیا سبق ہمارے لیے ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ ملتا یہ ہے کہ جب کسی آدمی نے کوئی گناہ کیا, لوگوں کو پتہ چل گیا, ہم اس سے راضی ہیں. راضی رہتے نا, کہاں کوئی بولنے کو تیار. ہم سے کیا مطلب؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب, ان کا لڑکا یہ تو ہم سے کیا مطلب, ان کی لڑکی وہ تو ہم سے کیا مطلب. سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب, ہم سے کیا مطلب. تو کیا ہوتا کہ پریشر نہیں ہوتا. پہلے پریشر ہوتا تھا. پہلے زمانے میں چچا کو دیکھ کے ڈر جاتے تھے لوگ, ماموں کو دیکھ کے ڈر جاتے تھے لوگ, خالہ کی عزت کر رہے ہوتے تھے. اب ایسی اس زبان کی وجہ سے اور روز آنا ہر وقت ملنے کی وجہ سے اور زبان درازی کی وجہ سے بیٹھ کے جہاں بیٹھ کے اتنی فضول باتیں, اتنی فضول, بچے ادھر سے گزر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, لڑائی جھگڑا ہو رہا, بدتمیزی کی باتیں ہو رہی. کیا ہوگا؟ ان کے دل میں جو ہے رشتہ داروں کے وقت گھٹتی جاتی. تبھی ماں باپ کو منع کیا گیا ہے کہ ماں باپ بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا نہ کرے, ورنہ بچوں کے دل میں ماں باپ کی وقت گھٹ جائے گی. ماں باپ کی وقت گھٹ جائے گی تو کیا ہوگا؟ ان کا کہنا نہیں مانیں گے تو نقصان ہوگا, دوہرا نقصان ہوگا. ایک تو وہ جس بات سے منع کر رہے ہیں اس کے نقصان کے لیے وہ, دوسرے ماں باپ کا کہنا جو نہیں مان رہا وہ, یہ 2 گناہ اس کو مل رہے ہیں. تو پہلے کیا ہوا؟ کیا کیا ان لوگوں نے؟ سب لوگوں نے چھوڑ دیا. تو ان لوگ توبہ کے اوپر
مائل وہ کس قدر سختی کے ساتھ توبہ کی. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی آیت میں نازل ہوئی. ہمارے یہاں کوئی چیز ہونے کو تیار ہی نہیں ہوتی, کوئی کسی کو کچھ کہنے کو تیار نہیں, کوئی کسی کو سمجھانے کو تیار نہیں, کوئی کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں. کوئی مانے گا نہیں آپ کی بات, آپ کہتی رہی, کوئی مانے گا نہیں. ماحول معاشرہ ایسا بن گیا کہ کوئی سننے کو تیار نہیں مان رہا, کیونکہ آپ بھی ایسی ہو گئی, مخلص نہیں رہ گئے. خالہ جو ہے بھانجی سے مخلص نہیں ہے, ماموں جو ہے وہ بھانجے سے, چچا بھتیجے سے مخلص نہیں, بھتیجا چچا سے مخلص نہیں, کیونکہ تعلیم کو ہٹا دیا, علم کو روک لیا گیا, کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں. بس جو دنیاوی علم حاصل کر لیا وہ ہنر ہے. دنیاوی علم تو ہنر ہے, وہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی کافر سب کے پاس ہے. یہ وہ علم جو قرآن و حدیث کا علم تو مومنین کے پاس ہے, تو مومنین سے یہ والا علم بھی چھین لیا. جب کبھی شروع کی کلاسز جو نئی ہوتی ہیں اس میں جب علم کے فضیلت کی بات بتائی جاتی ہے تو ایک آدھ بندہ کوئی ہمت کر کے, علیہ نئی کلاس ہوتی ہے, ہمت کر کے پوچھتا ضرور. تو کیا دنیاوی علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اب تک دنیاوی علم حاصل کرنے تو کبھی نہیں پوچھا کہ کیا آخرت کا علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں فائدہ ہے. جب سے آخرت کی علم کے فائدے کا بتایا جانے لگا فوراً دنیاوی علم آ گیا. دنیاوی علم تو دنیا میں دو ہوتا ہے, مومن ہوتا ہے یا جاہل ہوتا ہے. انہیں پتہ چلا مومن جاہل نہیں ہوتا, یا مومن ہوتا ہے یا جاہل ہوتا. مولا کے قول نہیں ہو, یا مومن ہوتا ہے یا جاہل, پتہ چلا مومن جاہل نہیں ہوتا. تو جب مومن کیا کام ہوتا ہے, پڑھا لکھا. کہاں مومن پڑھا, دینی علوم حاصل کرنے کو تو بڑی زیادہ مصیبت کی بات سمجھی جا رہی ہوتی. یہاں ہر بات میں یہی بتایا جاتا کیا مصیبت کے. یہ دیکھو کتنی بڑی مصیبت پڑ گئی اس کی وجہ سے کہ ہم لوگوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا, ایک دوسرے کو برائی سے روکنا چھوڑ دیا ہم لوگوں نے. جب چھوڑ دیا ہم نے تو دیکھیں سب کا سب ڈوب گیا, سارا معاملہ ڈوب گیا, سب خراب ہو گیا. اب ہم ہاتھ ملتے رہتے ہیں کہ ہمارا لڑکا کسی طرح سے ہماری بات نہیں مان رہا. اسے پتا کہ چچا کیا کر لیں گے, ہمارا ماموں کیا کر لیں گے, ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. جتنی بدتمیزی کر سکتے ہو کرو ماں باپ سے, جتنی بدتمیزی کر سکتے شوہر کے ساتھ کرو, شوہر جو ہے بیوی کے ساتھ کرے. معلوم ہے کوئی کچھ کہنے والا نہیں, کچھ نہیں کہیں. ان کو جو ہے پورے معاشرے نے چھوڑ دیا. نہیں ڈر رہے تھے, اب ڈرو. یہ ڈر گئے, پورے معاشرے نے چھوڑ دیا کہ جاؤ کوئی تم سے بات نہیں کرے گا. یہ تو بہکا رہے تھے, چھوڑنا مت بڑھیا کو, بہت اس کا دماغ خراب. وہ بہو کو بہکا رہی ہوتی پڑوسن, فلانی رشتہ دار, کہیں شادی لگنے والی ہوتی تو لوگ اپنے رشتہ داروں کو بتاتے نہیں کہ شادی چھوڑوا دیں گے. کہتے غضب کی کیسی چیزیں ہو گئی جو ان کو اندازہ نہیں کہ بعد مرنے کے کیا ہوگا. کہ جب مریں گے تو دیکھا جائے گا کیا ہوگا. نہیں, اس وقت نہیں دیکھا جائے گا, ابھی دیکھ لو, اس کے بعد کچھ نہیں دیکھو گے. پھر تو وہ لوگ دیکھیں گے, وہ تو وہ دیکھ رہے ہوں گے, کیڑے دیکھیں گے, گرز دیکھے گا, مارنے والا دیکھیں گے, پھر تو وہ دیکھیں گے. تم کیا دیکھو گے, تم تو مجبور ہو گے, ہاتھ پر بندھے ہو گے, پڑے ہو گے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. ابھی دیکھنا ہے, اس وقت نہیں دیکھنا ہے. تو کیا کہ ہمیں ایک دوسرے کو روکنا ٹوکنا چاہیے مخلصانہ طور پہ. ایسا روکیے ٹوکیے گا تو کوئی برا نہیں مانے گا. جب آپ کے دل میں کوئی ہو تو آپ سوچیے گا, غور کیجیے گا کس طرح سے منع کیا جائے ہمیں جو یہ برا نہ مانے. آپ کو حدیثیں یاد ہوگی تو بیان کیجیے, حدیثیں نہیں یاد ہوگی تو کہاں سے بیان کیجیے. حدیث کے بدلے قرآن تو یہ کہہ رہا, حدیث تو یہ کہہ رہی, قرآن یہ کہہ رہا, حدیث یہ کہہ رہی. بار بار کہیے گا تو رواج اس کا پڑے گا, رواج اس کا پڑے گا تو برائیاں رکیں گی اس کی.